نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اپاہج نہیں بنایا، اس امت کو لنگڑا نہیں بنایا، اس امت کو لولا نہیں بنایا، معاف کیجئے گا سچائی تو یہ ہے کہ اس امت کو بزدل نہیں بنایا۔ وہ ایچ مائیکل ہارٹ یہودی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر مجبور ہو رہا ہے۔ خوبی تو وہی ہے جو دشمن کے سر چڑھ کر بولے، خوبی تو وہی ہے جس کا اقرار دشمن بھی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ کہ میں آپ کو ایک جملہ اور جرأت کے ساتھ کہنا چاہوں، جسارت کر رہا ہوں بولنے کے لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت سے پہلے اپنا کریکٹر سامنے رکھا ہے، اپنی ذات کو سامنے رکھا ہے۔ دنیا والوں ذرا مجھے دیکھ لو کہ میں کیسا ہوں۔ مسلمانوں آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے عمر کے 40ویں حصے میں۔ نماز آئی نبوت کے بعد، روزہ آیا نبوت کے بعد، قرآن اترا اعلان نبوت کے ساتھ، حج کے احکام آئے نبوت کے بعد، پوری شریعت آئی نبوت کے بعد۔ تو جب سارا اسلام نبوت کے بعد ہے تو حضور نبوت سے پہلے اور 40 سال پہلے مکے میں کیا کر رہے تھے؟ ابھی سبسکرائب کریں تحفظ دین میڈیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اپاہج نہیں بنایا، اس امت کو لنگڑا نہیں بنایا، اس امت کو لولا نہیں بنایا، معاف کیجئے گا سچائی تو یہ ہے کہ اس امت کو بزدل نہیں بنایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کھڑا کیا۔ سچ لکھا ہے ایچ مائیکل ہارٹ نے دی 100 میں 28 سالوں میں کتاب مکمل کی۔ ایچ مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی دی 100، دنیا کا سب سے بڑا انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ایچ مائیکل ہارٹ یہودی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر مجبور ہو رہا ہے۔ خوبی تو وہی ہے جو دشمن کے سر چڑھ کر بولے، خوبی تو وہی ہے جس کا اقرار دشمن بھی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ایچ مائیکل ہارٹ نے کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی اور کو پہلا نمبر دے دوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میرے قلم سے آواز آ رہی ہے، او ایچ مائیکل ہارٹ تیرا جی چاہے جس کو نمبر دینا تو دے لے، مگر یاد رکھنا اگر بات تو انصاف کی کرتا ہے، اگر بات تو دیانتداری کی کرتا ہے، اگر بات تو کریکٹر اور امیج کی کرتا ہے تو خدا کی قسم محمد مصطفیٰ سے پہلا نمبر کسی اور کا نہیں آ سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے سامنے اپنی ذات کو رکھنے سے پہلے اپنا کریکٹر پیش کیا۔ توجہ فرمائیے پڑھے لکھے لوگوں، زندہ مجمع ہے الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پیش کرنے سے پہلے، دعوت دین کو پیش کرنے سے قبل، بلکہ میں آپ کو ایک جملہ اور جرأت کے ساتھ کہنا چاہوں، جسارت کر رہا ہوں بولنے کے لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت سے پہلے اپنا کریکٹر سامنے رکھا ہے، اپنی ذات کو سامنے رکھا ہے۔ دنیا والوں ذرا مجھے دیکھ لو کہ میں کیسا ہوں۔ مسلمانوں آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے عمر کے 40ویں حصے میں۔ نماز آئی نبوت کے بعد، روزہ آیا نبوت کے بعد، قرآن اترا اعلان نبوت کے ساتھ، حج کے احکام آئے نبوت کے بعد، پوری شریعت آئی نبوت کے بعد۔ تو جب سارا اسلام نبوت کے بعد ہے تو حضور نبوت سے پہلے اور 40 سال پہلے مکے میں کیا کر رہے تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا مجمع کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوال قابل غور ہے کہ جب سارا کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد کیا تو ہمارے اور آپ کے نبی پیارے آقا 40 سال پہلے کیا کر رہے تھے؟ 40 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کی زندگی تمام ہوتی ہے 40 سالوں میں، اور آج کل تو 40 سالوں میں نہ جانے کتنے گھاٹ کے لوگ پانی پی لیا کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالوں تک کیا صرف بیٹھے ہوئے تھے؟ دنیا جانتی نہیں تھی کہ آپ نبی ہیں، دنیا جانتی نہیں تھی کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہونے والے ہیں، دنیا پہچانتی نہیں تھی آپ کو۔ 40 سالوں تک آپ نے کیا کیا؟ مسلمانوں 40 سال کے بعد آپ نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، حج ایسے کرو، زکوٰۃ اس طرح سے نکالو۔ لیکن 40 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بتایا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔
पर्सनल बिहेवियर क्या होता है, सेल्फ कैरेक्टर क्या होता है, अखलाक क्या होता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बचपन में छोटी सी उम्र में मक्के से दाई हलीमा के गोद में बैठकर ऊँटनी में सवार होकर ताइफ की गलियों में कबीले बनु साद तशरीफ ले जाते हैं। हलीमा गोद से लगाकर सीने से लगाकर परवरिश करती है। वो मेरा मोहम्मद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अब्दुल्ला के दुलारे दुर्रे यतीम आमना के लाल जब हलीमा के सीने से लगकर दूध पीते हैं तो एक छाती से दूध पीने के बाद हलीमा जब दूसरी की तरफ ले जाती है तो मेरे आका रुक जाते हैं, फरमाते हलीमा एक तरफ मैंने दूध पी ली है, दूसरी तरफ तेरे और बच्चों का हक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका ने बताया देखो मेरा बचपना क्या है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल की उम्र में मक्के के गली से गुजर रहे हैं, कुरैश के सरदार बैठे हैं, बनु हाशिम के लीडरान बैठे हैं, मक्के के चौधरी और सेठ बैठे हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्तों से गुजरते हैं, मक्के के बड़े बड़े रईस, मक्के के बड़े बड़े सरदार एहतरामन उठकर खड़े हो जाते हैं। लोगों ने कहा तुम हमारे सरदार हो, तुम खड़े क्यों हुए? तो सरदारों ने कहा वो देखते नहीं हो अब्दुल मुत्तलिब का पोता आ रहा है, सच्चों का सच्चा आ रहा है, सच बोलने वाला आ रहा है, वो देखो अमीन आ रहा है, अमानतदार आ रहा है, जिसने मक्के के अंदर अपनी धाक बिठा ली है कि दुश्मन को भी अगर अपनी अमानत महफूज रखनी हो तो किसी और के पास नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास रख दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कैरेक्टर दुनिया के सामने पहले पेश किया, दुनिया वालों ने तस्लीम किया। आप झूठ नहीं बोलते, आप अमानत में खयानत नहीं करते, आप किसी का माल लेकर दबाते नहीं है, आप वादा कर कर वादा खिलाफी नहीं करते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कैरेक्टर जब मक्के वालों को दिखाया और मक्के वालों ने बचपन से लेकर 40 साल की उम्र तक आपकी ज़बान देखी, आंखों में हया देखी, अदाएं देखी, नज़ाकतें देखी, अखलाक देखा, उसका हुस्न देखा, किरदार देखा, नेमतें देखी, अंदाज देखा, अल्लाह अकबर, तकल्लुफ देखा, तवाज़ो देखा, इनकिसारी देखी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर खूबियां जब मक्के वालों ने देख ली तब जाकर अल्लाह ने आपके नबूवत का ऐलान किया, ये कहते हुए कि मक्के वालों तुम मेरे नबी की मुखालिफत तो कर सकते हो लेकिन मेरे मोहम्मद को झूठा नहीं कह सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम मेरे रसूल से दुश्मनी तो कर सकते हो लेकिन इसे बेईमान नहीं कह सकते। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक व यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद। फा फ्रेगनेंस एंड ब्यूटी केयर, अल्कोहल से पाक लाजवाब खुशबू वाले इतरियात का बेहतरीन मरकज। फा फ्रेगनेंस एंड ब्यूटी केयर, ऐसी खुशबू जो आपकी रूह को ताजगी बख्शे। एक बार जरूर आजमाएं। इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए एक बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया।